السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا پہلا ویڈیو ہے اور آج سے میں انشاءاللہ آپ کو مخارج اور تجوید کے ساتھ قرآنی قاعدہ پڑھنا سکھاؤں گی۔ یہ قاعدہ آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے اور بہت جلد انشاءاللہ آپ سمجھیں گے۔ قاعدے کو سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو قرآن پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا اور دل کو بہت سکون ملے گا۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کامیاب کرے اور میں آپ کو اچھے سے سکھا سکوں، آمین۔ سب سے پہلے ہم آج نقطوں کی پہچان سیکھیں گے، پھر آئیے آج سے ہم دارالسلام قرآنی قاعدہ سیکھیں گے۔ اس میں بہت سارے اخفا، دو زبر دو پیش کس کو کہتے ہیں، ادغام، اقلاب، حرف لین، یہ سب ہم جب تجوید سیکھتے ہیں تو یہ سب کو ہم کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے انشاءاللہ یہ قرآنی قاعدہ بہت مفید اور بہت فائدہ مند ہے۔ تو انشاءاللہ میری یہی دعا ہے کہ اللہ سے آپ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں۔ تو آج ہم سب سے پہلے نقطوں کی پہچان سیکھیں گے کہ ایک نقطے کو کیا کہتے ہیں، دو نقطے کو کیا کہتے ہیں۔ چلیے پہلے تو ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے۔ تعوذ بولے، تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو نقطوں کی پہچان بتاؤں گی۔ جو قاعدہ نہیں جانتے، جس کو قاعدہ ابھی تک نہیں پڑھے ہیں، وہ لوگوں کے لیے بہت مفید ہے اور اس کی میں آپ کو پہچان کراؤں گی۔ یہ تو ہے الف، یہ کیا ہے؟ یہ الف ہے۔ الف کے اوپر نہ نقطہ ہوتا ہے، خالی ایک یہ سادی لکیر ہوتی ہے۔ با، اس کو ہم اردو میں بے پڑھتے ہیں اور عربی میں اس کو ہم با پڑھیں گے، تھوڑا اس کا مد کریں گے ہم۔ با کو کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ با کو صرف ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اس کی پہچان، با کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ صرف یہ ایک نقطے سے با کی پہچان ہوتی ہے۔ الف کے بعد کیا آتا ہے؟ با۔ الف کے بعد کیا آتا ہے؟ با۔ با کو کتنے نقطے ہیں؟ صرف ایک نقطہ ہوتا ہے۔ با کو ایک نقطہ کہاں پر ہوتا ہے؟ با کو ایک نقطہ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ کہاں پر ہوتا ہے؟ نیچے۔ اس کی پہچان ہے با کی۔ اور آگے کیا ہے؟ یہ تے اور تا۔ تے کو کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ تے کو دو نقطے ہوتے ہیں۔ تو ہم اس کو کیسا ادا کریں گے؟ تا۔ اردو میں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ تے۔ تے کھینچیں گے نہیں، سوری، تے بولیں گے۔ اور اس کو ہم عربی میں کس طریقے سے ادا کریں گے مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ؟ تا، س، س، سے، س، سے، س، جیم۔ صاد پر کتنے نقطے ہوتے ہیں دیکھیے آپ، 1 2 3۔ سے پر کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ 2 3، 1 2 3۔ تا پر 1 2 اور با پر ایک نقطہ۔ با پر ایک نقطہ ہوتا ہے، تا پر 2 نقطے ہوتے ہیں اور سا پر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ تا اور سا کے نقطے اوپر ہوتے ہیں، با کا نقطہ نیچے ہوتا ہے، جیم کا نقطہ درمیانی حصے میں ہوتا ہے۔ جیم، جیم، ہا، یہی پہچانیے آپ۔ اگر جیم پہ نقطہ نہیں رہا تو یہ بھی ہا ہی پڑھتے تھے ہم، اس کو جیم کو ہا ہی پڑھتے تھے۔ اس میں نقطہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو صرف جیم پڑھیں گے اور اس کو ہائے، ہے، ہا، ہے، ہا۔ اب دیکھیے، الف، با، تا، س، جیم، ہا۔ اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، الف پر نقطہ نہیں ہوتا، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں اور سا پر 3 نقطے ہوتے ہیں، جیم پر
ایک نقطہ ہوتا ہے پر نقطہ نہیں ہوتا. اس کی پہچان ہے کی پہچان بغیر نقطے کی ہوتی ہے. اگر ہم ہے کے بیچ میں نقطہ دیے تو جیم بنتا ہے، اگر خے کے اوپر نقطہ دیے تو یہ خے بنتا ہے. اس لیے یہ ہا کے اوپر نقطہ ہی نہیں ہوتا، یہ بالکل سادہ الفاظ ہوتا ہے. اب آگے دیکھیے آپ، خے 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 خ خے خا خا پہ ایک نقطہ ہوتا ہے، دال پر نقطہ نہیں ہوتا. یہ دال اور زال حرف ایک طرح کے ہی لکھے جاتے ہیں، مگر نقطوں کی وجہ سے ان کی پہچان بدل جاتی ہے. جیسا کہ دال، زال، رو، رے، ز، زے، سین. یہاں پر غور کریے، اب دال پہ نقطہ ہے کیا؟ نہیں ہے. تو یہاں زال پر نقطہ آنے سے یہ زال ہو رہا ہے. زال پر کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ ایک نقطہ ہوتا ہے. را اور زا کی شکل ایک ہی طریقے کی ہے، اس لیے را پر نقطہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کی پہچان را ہے. اور زا پر نقطہ ہونے کی وجہ سے اس کی پہچان زا ہے. اس کو زے پڑھیں گے ہم، اس کو روئے پڑھیں گے. قرآن شریف میں قاعدے میں کس طریقے سے ادا کریں گے؟ اس کو پر پڑھیں گے. را، ز، سین. سین اور شین ایک ہی طرح کے دکھتے ہیں، مگر اس کی نقطوں کی وجہ سے ان کی پہچان الگ ہو جاتی ہے. سین پر کوئی نقطہ نہیں رہتا. آپ یاد رکھیے، شین پر 3 نقطے ہوتے ہیں. کہاں پر؟ شین پر 3 نقطے ہوتے ہیں. شین کے نقطے اوپر ہوتے ہیں. اور سواد اور ضاد کی شکل ایک ہی طرح کی ہے، اس لیے اس کے اوپر نقطہ نہیں رہنے کی وجہ سے اس کو سواد پڑھیں گے، اور اس کو ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہے. اب یہاں پر دیکھیے آپ، توئے کے اوپر کوئی نقطہ ہے؟ نہیں ہے. تو زو کے اوپر نقطہ ہے. یہی سمجھیے آپ، نقطہ اس پر نہیں ہے تو یہ تو بن جاتا ہے. اگر اس کے اوپر نقطہ رہنے کی وجہ سے یہ زوا بن جاتا ہے. عین اور غین کی بھی شکل ایک طرح کی ہوتی ہے. بہت سارے حرف ایسے ہیں اس میں شکلیں سیم ہیں، خالی نقطوں کی وجہ سے کیا ہے، اس کے آوازوں میں تبدیلی آتی ہے. عین بالکل سادہ ہوتا ہے، اس کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا. غین پہ نقطہ ہوتا ہے. اسی طرح غین پہ کہاں پر نقطہ ہوتا ہے؟ غین کی منڈی پہ، جیسے کہ فا کی منڈی پہ. فے ہم اس کو فے پڑھیں گے، اور عربی میں کیا پڑھیں گے ہم کو؟ ف، قاف. اور یہاں پر دیکھیے، خے کھرکھری آواز میں، قاف درمیانی حصے میں. یہی ہمارے کو تجوید پڑھنے کا طریقہ یہی سکھاتا ہے کہ قے اور قاف میں فرق محسوس کریں، دال اور رال میں فرق محسوس کریں، رے اور را میں فرق محسوس کریں. یہاں پر فے ہے، اس کو ہم مت کر کے تھوڑا فے کو صرف ایک ہی نقطہ ہوتا ہے. قاف کی یہ تھوڑا دائرے والا ہوتا ہے قاف. اس کو کتنے نقطے ہیں؟ قاف کو 2 نقطے ہیں. فے کو ایک نقطہ ہوتا ہے اور قاف کو 2 نقطے ہوتے ہیں. کاف کو یہ حمزہ جیسا ایک اندرونی شکل ہوتی ہے، اس کو نقطہ نہیں ہوتا. لام بالکل سادہ ہوتا ہے. کاف، لام، میم اور لام پہ بھی کوئی نقطہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے آپ، میم، لام. اور یہاں پر دیکھیے، نون میں درمیانی حصے میں ایک نقطہ ہوتا ہے. نون ہم پڑھتے ہیں، اس کو کس طریقے سے ادا کریں گے؟ نون، واو، واو، حمزہ، 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 یا کو نیچے کی طرف 2 نقطے ہوتے ہیں، اور تا کو اوپر کی طرف 2 نقطے ہوتے ہیں. 2 نقطے، تا کو بھی 2 نقطے ہوتے ہیں اور یا کو بھی 2 نقطے ہوتے ہیں. یا کو نیچے ہوتے ہیں اور تا کو اوپر ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم پہلے نقطوں کی پہچان آج میں نے آپ کو بتایا ہے. انشاءاللہ اور اچھا کوشش کروں گی آپ کو بتانے کے لیے. اب میں آپ کو یہاں تک پڑھ کے سناؤں گی. الف، با، تا، ث، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، ظ، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عین، غین، فاء، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو،
ہ حمزہ یا حمزہ حمزہ ہا حمزہ واو ہا حمزہ یا. اللہ حافظ. آج کا یہی سبق ہے.